حافظ قرآن کون تھا؟ ہر فن میں کوئی بھی فن پڑھیں کہتے ہیں کہ اس کا بانی کون ہے، سب سے پہلا اس فن کا موجد کون ہے، تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں اکنامکس پڑھاتا ہوں تو اس کے بانی اول ایڈم سمتھ ہیں، فلاں ہیں۔ ہر فن میں اس کے بڑے کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال کا جواب دیجئے گا حاضرین میں سے کہ قاری قرآن اس کائنات میں سب سے پہلے کون تھے؟ آواز ذرا اونچی آنی چاہیے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے حافظ قرآن، اس کائنات کے سب سے پہلے قاری قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن جب اپنا سلسلہ سند شروع کرتا ہے تو اس کا اختتام جا کر اللہ کے نبی کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ سلسلہ سند جب شروع ہوتی ہے تو آخری کڑی جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، باتیں بہت ہیں لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہے گا کہ قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ جواب دیجئے گا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ کو قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے؟ کسی نے دیکھا ہو؟ بعض رات توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ قرآن کے ارد گرد اللہ نے پہرے بٹھائے ہوں فرشتوں کے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ حفاظت کیا ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں محفوظ کرنے کے، یا اس کو زبانی یاد کر لیا جاتا ہے یا اس کو لکھ لیا جاتا ہے تاکہ کام میں آ سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لکھا ہوا زیادہ مناسب ہے، زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ یاد کی ہوئی بات ذہن سے نکل سکتی ہے لیکن لکھا ہوا برقرار رہتا ہے، یاد رکھتا ہے، بوقت ضرورت بطور سند کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہی دو طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کو اللہ نے کس طرح محفوظ کیا؟ حفاظ کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا۔ آج پوری دنیا سے یہ ہارٹ میں جو قرآن مجید ہے موجود ہے یا ہمارے موبائلوں میں سافٹ کی شکل میں موجود ہے، فرض کر لیں پوری دنیا سے یہ قرآن ختم کر دیا جائے، فرض کر لیں، لیکن قرآن تب بھی ختم نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کو حفاظ کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ یہ ختم نہیں ہوگا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ وہ واضح آیات ہیں، یہ روشن آیات ہیں جو صاحبان علم کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دی۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں دنیا کی طلب میں، دنیا کے حصول میں ہر شخص بھاگم بھاگ ہے، بھاگ رہا ہے۔ ایسے دور میں یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ آج ہماری مساجد اگر آباد ہیں، آج اگر نماز کے اندر کوئی اچھی تلاوت کرنے والا موجود ہے تو انہی حفاظ کی وجہ سے ہے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے دنوں عیسائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ تھا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا عیسائی مناظر شفیق کنول، اس کے مناظرے میں اٹینڈ کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے 3 مسلمان مناظر جن کا لاہور سے تعلق ہے، ان کا مناظرہ تھا قرآن پہ، بائبل پہ، انجیل پہ۔ اس حوالے سے اشک اٹھیے گا، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں،
بڑی باتیں ہوئی. آخر میں ہمارے مسلمان مناظر جو تھے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کسی بھی پارے سے، کسی بھی آیت سے آپ پڑھیے گا، جہاں تک کہیں گے ہم سنائیں گے بھی، اس کو لکھیں گے بھی، لکھ کر بھی دیں گے، سنا کر بھی دیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم بائبل کے کسی چپٹر کا، کسی ورسز کا بتاتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے آگے لکھ کر اور سنا کر بتائیے گا. خدا کی قسم عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری اپنا سر شرم سے جھکا لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی اور بات نہیں نکلتی. کسی کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کسی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے موجود ہیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے جس کو سینوں میں محفوظ کرنے والے موجود ہیں. اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اور آخری بات ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرات گرامی قدر یاد رکھیے گا، ہم 2 قرآن مانتے ہیں. کتنے؟ 2. ذرا دہرائیے گا، پریشان نہیں ہوں. کتنے قرآن مانتے ہیں؟ 2 قرآن. ایک یہ اور دوسرا قرآن ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ اللہ اکبر. یہ قرآن جتنا بھی پڑھا گیا ہے، یاد رکھیے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی. کیا ہوئی ہے؟ سیرت بیان ہوئی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. اور میں نے کیوں کہا ہے کہ 2 قرآن؟ اس لیے اب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کچھ لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے طور اطوار، اللہ کے نبی کا خلق، اخلاق، عادات کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ بتائیے گا. اب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ایک ہی جملے میں بات ختم کی، فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. میرے نبی کی سیرت دیکھنی ہے، قرآن کو دیکھ لو. قرآن میں اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی عملی تصویر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حضرات گرامی قدر معذرت کے ساتھ ہر ایک نے دعویٰ تو کیا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہوں. خدا کی قسم میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں درد دل کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو نہ قرآن پڑھایا ہے، نہ صاحب قرآن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھایا. ہماری آئندہ آنے والی نسل نہ قرآن ٹھیک سے پڑھ رہی ہے، اور نہ ہی ہم گھر والوں کو کسی قسم کی کوئی فکر ہے کہ میرا بیٹا صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، میری بیٹی صحیح قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اور میری بیٹی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے متعلق ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، قیامت کے دن حوض کوثر کا جام ان کے ہاتھوں پئیں گے، ان کی ذات کو کتنا پڑھا ہے، کتنا جانا ہے. یہ جو محبت کے دعوے ہیں، خدا را میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کھوکھلے. کسی بچے سے پوچھ لو، کسی نوجوان سے پوچھ لو، اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق بہت ہی محدود معلومات، جبکہ دنیا کے کسی ایکٹر کے بارے میں، کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھ لو تو وہ سب کچھ جانتا. بہرحال یہ محفل، اس کا انتظام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک موٹیویشن ملے. خدا کی قسم قرہ حضرات نے تلاوت فرمائی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، اس لیے کہ صرف اور صرف موٹیویشن ملے، ایک جذبہ ملے، ایک جنون ملے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں سب حضرات کا پھر شکر ادا کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں آئے، نہ، ایسا نہیں ہے.
یہ وقت قیمتی ہے جو آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت میں گزار دیا، یہ سب سے قیمتی وقت۔ وہی دنیا باہر وقت گزار رہی ہے، ضائع کر رہی ہے۔ قیمتی وقت یہ ہے جو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے کلام کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ قیامت کے دن اسی طرح ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ اب باقاعدہ نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ قاری عبدالرزاق ثانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، آمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، آمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، آمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، آمین۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا ارحم الراحمین ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کھانے کا انتظام موجود ہے، پروگرام ختم ہونے کے بعد تمام حضرات کھانا کھا کے تشریف لے کر جائیں، کھانے کا انتظام موجود ہے۔ السلام علیکم۔ میں استاد محترم قاری عبدالرزاق ثانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اس سال مجھ سے جس بچوں نے ناظرۃ القرآن مکمل کیا ہے ان میں شیلڈیں تقسیم کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری عبدالرزاق ثانی صاحب کو تا حیات زندہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ زیگم علی جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، زیگم علی وہ تشریف لائیں اور اپنی انعام وصول فرمائیں۔ حاشر شمشاد، حاشر شمشاد، زید فلک شیر، حسن سہیل اور حسین سہیل میرے خیال میں موجود ہیں، احمد اکمل، حسان اسرار،
حسان اسرار، احمد ذکی، عمر ریاض، حیدر ہاشمی، عیسیٰ نواب، بنت حسن، حریم اسرار، اسامہ اسرار، محمد ولید، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عابد صاحب سے اور بھائی عاطف سے کہ وہ تشریف لائیں اور شیلڈیں جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کریں۔ جن بچوں نے آخری راؤنڈ میں حصہ لیے ہے ان کے لیے شیلڈیں ہیں۔ سب سے پہلے میں بلاؤں گا حافظ معاذ الرحمان صاحب کو۔ حافظ معاذ الرحمان، عبد الحنان ولد محمد بھوٹا، حمزہ عبد الحکیم، محمد علی ولد شبیر حسین، جی ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں۔ جی میں درخواست کروں گا علی احمد ثابت صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ حمزہ سلیم ولد سلیم، عطاء الرحمن بن حبیب الرحمن، حمزہ سرور، حمزہ سرور، جی علی احمد صابر صاحب بہت شکریہ۔ بھائی محمد نعیم صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ قاری عمر صاحب جو چک جمرہ سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، بچوں کو شیل سے نہ۔ خزیمہ شاکر، فقیر اللہ، سہیب شریف، جی بھائی نعیم صاحب بہت شکریہ، قاری صاحب تشریف رکھیے۔ بھائی فہد مولوی صاحب تشریف لائیں۔ مجتبہ اشفاق اپنی شیل وصول کریں۔ موسیٰ اشفاق، چلے تشریف رکھیں۔
حافظ صاحب تشریف لائیں. آج کی اس مقابلہ میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد ثاقب. شیلڈ اور اس کے ساتھ 5000 روپے. شیلڈ اور اس کے ساتھ 5000 روپے 5ویں پوزیشن کے لیے. جزاکم اللہ خیر. میں گزارش کروں گا طارق محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آج کے مقابلہ میں 4م پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں حسن رضا صاحب. میڈل، شیلڈ اور 5000 روپے. جی بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا اسرار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خالد محمود بغدادی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے آج کے مقابلہ میں 3ری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت ہیں محمد احتشام. 3ری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد احتشام. اپنا انعام وصول کریں. 3را انعام ہے 10,000 روپے. جزاکم اللہ خیر. تشریف رکھیے. جی میں گزارش کروں گا بھائی ناصر حمید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بھائی محمد سلیم صاحب سے موجود ہیں. محمد سلیم صادق صاحب. آج کے مقابلہ میں خوش نصیب جنہوں نے 2ری پوزیشن حاصل کی عبداللہ سلمان. 2ری پوزیشن حاصل کرنے والے عبداللہ سلمان ماشاءاللہ. 2را انعام ہے 15,000 روپے. اپنا انعام وصول کریں اور اپنی شیلڈ بھی وصول کریں. ماشاءاللہ کوئی نہیں. بیٹا تشریف لے جائیں. جی جو اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ابھی ان کا نام بعد میں ہم بتاتے ہیں. ان کے لیے جو انتظام رکھا گیا ہے مقابلہ کا 20,000 اور 5,000 بھائی ناصر حمید صاحب وابڈا سٹی سے جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے. تو اس حساب سے ان کا انعام 25,000 روپیہ بن جاتا ہے. جی بہت شکریہ. بھائی ناصر مغل اگر آواز سن رہے ہیں تو وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. بھائی ناصر مغل نہیں ہے. جی میں گزارش کروں گا قاری محمود صدیق صاحب سے اور قاری محمد شاکر صاحب سے کہ وہ اول انعام جو ہیں وہ اپنے دست مبارک سے اول انعام حاصل کرنے والے کو عطا فرمائے. جی آج کے اس مقابلہ کے خوش نصیب
جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ان کا تعلق پشاور سے ہے محمد حسن صاحب، جن کا تعلق پشاور سے ہے، 25,000 روپے اور اپنی شیلڈ جو ہیں وہ وصول فرمائیں۔ سوات سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ سوات سے یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، اول پوزیشن حاصل انہوں نے کی۔ ماشاءاللہ سعودی عرب سے بھی پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، اور شیخ سدیس صاحب جو حرم کے امام ہیں انہوں نے ان کا خصوصی بوسہ لیا تھا اور دست شفقت سے ان کو نوازا تھا۔ ماشاءاللہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے سعودی عرب سے مقابلہ جیتا۔ ان کا بہت شکریہ، یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یقین جانیے یہ انعام کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کے آنے جانے کے اخراجات ہیں، یہ انعام کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی محبت میں یہ سوات سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، حالانکہ یہ انعام کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم۔ میں اسرار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ پھر اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور قاری عبدالرزاق ثانی صاحب سے بھی کہتا ہوں، اور قاری عثمان یوسف صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ دوبارہ آئیں، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے جو طالب علم ہیں محمد احتشام۔ اور دوم انعام حاصل کرنے والے عبداللہ سلمان۔ اب میں خالد محمود بغدادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں خالد محمود بغدادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیلڈ دیں بھائی مولانا محمد اشفاق نواز صاحب کو اپنے دستے مبارک سے۔ یہ ان کی خوشی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ دونوں بھائیوں کو، میں دونوں بھائیوں سے خوش ہوں تو میں آپ دونوں کو شیلڈ دوں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی آخر میں کسی قسم کی انتظامات میں خدمت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، چونکہ یہ بہت ہی خصوصی مہمان ہیں، میں حیران ہوں، سوات سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، دور دراز سے یہ بچے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، کسی بھی قسم کی انتظامات میں کوئی کمی ہو، ان کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ کے لیے جو ہے وہ معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کے یہ پروگرام جو ہے وہ ہم رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلامت رہے۔ مسجد جو ہے